ایک دن شاہجہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا، اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی، اتنے میں ہی ان کی نظر ایک بڑے سے درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گڈریے سے پانی مانگا۔ گڈریے نے بغیر کسی سوال کیے فوراً بادشاہ کو پانی پلا دیا، جو شاہجہاں بادشاہ کو بہت پسند آئی، اور اس نے اسے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا اس گڈریے کے پاس کاغذ کہاں سے ہوتا؟ بادشاہ نے بڑا سا ایک پتا توڑا اور اس پہ خنجر کی نوک سے کچھ لکھ کر گڈریے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے ہیں۔ جمعے کے دن یہ پتا لے کر جامع مسجد دلی میں آ کر مجھ سے مل لینا۔ گڈریا بہت زیادہ خوش ہو کر گھر کی طرف لوٹ چلا۔ اس نے وہ پتا زمین پر رکھ کر اور بھیڑ بکریوں کو باندھنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آ رہی تھی، اس نے گڈریا کے آنے سے پہلے ہی وہ پتا چٹ کر لیا۔ جب گڈریا وہاں پہنچا تو اس کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ یہ چلاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ ہائے، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا، بس ہر وقت یہی رٹ لگا رکھتا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آ پہنچا۔ گڈریا اپنے گاؤں سے نکل کر دلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا۔ اور یہی کہتے ہوئے وہ واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈریے کو شام ہو گئی تھی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی باتیں کرنے لگے۔ گڈریے نے انہیں ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، پھر وہ گاؤں تو پہلے سے ہی غریب ہے، تمہیں پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس پرانے درخت کے نیچے بہت سا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتے ہوئے چلا گیا۔ انہوں نے بڑی بات چیت کے بعد زمین کھودی تو وہاں سے سچ مچ کے 2 برتن نکل آئے جن میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک چھوٹے سے جھونپڑے سے گڈریے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں اور یہ وہیں مر جائے، لیکن اس سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگی۔ سارا گاؤں اس آواز سے جاگ گیا اور ڈاکو فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ گڈریے نے دولت دیکھ کر نعرہ لگایا، جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گڈریے نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنانے کے بعد انعام لینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جب آپ بھی ہاتھ پھیلا کر اسی سے مانگتے ہیں جو سب کا داتا ہے تو پھر میں کیوں کسی اور سے مانگوں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرے انعام بھی دے دیا۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ نے عزت کے ساتھ گڈریے کو اس کے گاؤں بھیج دیا۔